ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یزالون، اور لا یزالون یہ لا زوال سے ہے، زوال اور لا زوال۔ زوال کا مطلب تو ہوتا ہے ختم ہو جانا، ڈھل جانا، اور لا زوال کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ لا یزالون اور ہمیشہ، ولا یزالون اور ہمیشہ یہ لوگ، یقاتلون قتال کرتے رہیں گے، لڑائی کرتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، کم تم سے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، حتی یہاں تک کہ یردو، رد سے ہے، رد پلٹنا، واپس کرنا، یردو یہاں تک کہ واپس لے جائیں، کم تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، حتی یردوکم یہاں تک کہ تمہیں واپس پلٹا لے جائیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان اگر، استطاعوا یہ لوگ ایسا کر سکے، ان استطاعوا اگر ایسا کر سکے، ومن اور جو، یرتدد پھر جائے گا، یرتدد ارتداد سے ہے، ارتداد اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لینا، مسلمان ہونے کے بعد اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لینا، اس کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ ومن یرتدد اور جو پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فیمت اور وہ مرا، ماتا یموت سے موت سے ہے، اور وہ مرا، وہوا اور وہ، کافرن کافر تھا، فیموت وہو کافرون اور وہ اس حال میں مرا کہ وہ کافر ہی تھا، فاولئک تو ایسے لوگ، یہ لوگ، حبیطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے سارے اعمال، حبیطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے سب اعمال، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم اور یہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون اور یہ لوگ اس آگ میں، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسلام اور کفر کی کشمکش یہ چلتی آئی ہے اور یہ چلتی رہے گی، کبھی ہلکی سی دھیمی ہو جائے گی اور کبھی پھر یہ آگ بھڑک اٹھے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے مدینہ منورہ، مدینہ میں یہود تھے، آپ نے یہود کے ساتھ باہمی طور پر، پرامن طور پر، پرسکون طور پر رہنے کے لیے کچھ اصول طے فرمائے، اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق مدینہ کے تحت یہود کے ساتھ کیے ہوئے جتنے بھی معاہدے تھے، جتنی بھی شقیں تھیں، ان کی پوری پاسداری فرمائی. کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، کبھی کسی کو تکلیف دینے کی، دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہ مسلمانوں نے. لیکن یہودیوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا ہاتھ سے، ایون کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ آپ کو شہید کرنے تک کی سازش، پورا اس کا انتظام تک کر لیا. جب مشرکین نے غزوہ احزاب میں مدینہ پہ حملہ کیا تو شق یہ تھی، اس میثاق مدینہ کی شق یہ تھی کہ باہر سے کوئی بھی دشمن آئے گا تو مل کر دفاع کریں گے مدینہ کا. دشمن آیا، اب یہود کو چاہیے تھا مسلمانوں سے مل کے دفاع کریں. یہود نے کیا کیا؟ دفاع کرنے کے بجائے وہ گئے مشرکین کے پاس، ان کے ساتھ معاہدہ کیا، باہر سے تم حملہ کرو، اندر سے ہم کرتے ہیں. جتنا وہ کر سکتے تھے کرتے رہے. یہ یہود کا معاملہ ہے، یہ یہود کا معاملہ ہے. اب ادھر دیکھیے، نصارہ کو دیکھیے، دوسرا بڑا گروہ، جماعت، اہل کتاب نصارہ، مسلمان مدینہ میں ہیں. مسلمانوں نے روم کے ساتھ، جو سب سے بڑی عیسائی ریاست تھی، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، کوئی ان کا بندہ نہیں مارا، کسی ان کے سفیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کچھ بھی نہیں. اور وہ 3 لاکھ فوج لے کر مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ کوئی نقصان نہیں پہنچایا آپ کو، آپ کے خلاف کوئی پلاننگ نہیں ہوئی، آپ کو کوئی آپ پہ حملہ نہیں کیا. آپ وہ عرب سے باہر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان جو ہیں اٹلی میں تھے نا، روم اٹلی تھا، جس کو مطلب پہلے روم کہا جاتا تھا. سورہ روم قرآن میں آئی ہے، اٹلی ہے جو موجودہ. کہاں وہ، کہاں مدینہ؟ اب مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آپ آ رہے، کیوں؟ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، جب تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دیں. ان استطاعوا، اگر وہ ایسا کر سکے، اگر وہ ایسا کر سکے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، مرتد کر دیں، تو اس وقت تک تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے. چنانچہ جو اندلس تھا، جس کو موجودہ اسپین کہا جاتا ہے، وہاں پر پھر یہ ہوا. وہاں یہ ہوا کہ جب صلیبیوں نے، عیسائیوں نے وہاں پہ قبضہ کیا، تو جتنی مسلم آبادی تھی ان کے سامنے 2 آپشن رکھی، یا عیسائی ہو جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ اندلس، جو مسلمانوں کا بہت بڑا مرکزی ایک گہوارہ تھا اسلام کا، جہاں سے اللہ رب العزت نے اسلام کو بہت عروج بخشا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہاں ایک مسلمان بھی نام لینے والا اعلانیہ نہیں رہا، ختم کر دیا. یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں، پھیر دیں، مرتد کر دیں. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر بھی کتب علیکم القتال، تم پر بھی پھر قتال فرض کیا گیا. انہوں نے باز نہیں آنا، یہ نہیں رکیں گے. ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے یہ 5ویں پارے میں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. یہ جو کافر ہیں نا، یہ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان ان کا دوست ہے، اور یہ شیطان کے لیے ہمیشہ مسلمانوں سے لڑتے رہیں گے. اور شیطان کا تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہی یہی ہے کہ اللہ تیرا دین جہاں بھی آئے گا میں نے ختم کر کے چھوڑنا ہے، اس کو کوشش کرنی ہے، میں نے بہکانا ہے، گمراہ کرنا ہے، راہ راست سے ہٹانا ہے، لوگوں کو بھٹکانا ہے. شیطان نے جو قسمیں کھائی ہیں اس کے اوپر. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، جب تک کہ تمہیں واپس نہ پلٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر یہ ایسا کر سکے. وَمَن يَرْتَدِدْ، لیکن اے مسلمانوں تم سن لو، وَمَن يَرْتَدِدْ، جو پھر گیا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے،
جس نے اپنا دین چھوڑ دیا، جو مرتد ہو گیا، فیمت وہو کافر، اور اسی کفر کی حالت میں وہ مر بھی گیا، پھر اس کو موت بھی اسی حالت کفر میں آئی، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اس سے پہلے حالت ایمان میں انہوں نے جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے، خیر بھلائیاں کی ہوں گی، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ان کے تمام فوائد، ثمرات، اجر، ثواب سے ان کو محروم کر دیں گے۔ ضائع ہو گئے ان کے تمام اعمال، دنیا میں بھی، یعنی نہ تو دنیا میں ان کو کوئی صلہ ملے گا اس کا، والآخرہ، اور نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی صلہ ملے گا، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین اور جن لوگوں نے ہاجروا ہجرت کی، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یہ لوگ، یرجون پورے امیدوار ہیں، ہم اس کا ترجمہ مستحق بھی کر سکتے ہیں، یہ مستحق ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے پورے پورے مستحق ہیں، واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں۔ کل ہم نے تھوڑا سا پس منظر پڑھا تھا پچھلی آیت کا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں غلطی سے قتال کیا، جہاد کیا، غلطی سے ان کا خیال یہ تھا کہ حرمت والے مہینہ شروع نہیں ہوا، ابھی مہینہ بھی شروع نہیں ہوا، ان کا خیال یہ تھا، جبکہ مہینہ شروع ہو چکا تھا، 29-30 کا تھوڑا سا ایشو ان کے ذہن میں تھا۔ اب اس پر کفار نے بڑی باتیں کی اور الزامات عائد کیے، پروپیگنڈا کیا، سب کچھ کیا۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک بات تھی کہ ہم سے غلطی ہوئی، نادانستگی میں ہوئی، جان بوجھ کر نہیں ہوئی، نادانستگی میں ہوئی۔ اب ہم نے یہ جو جہاد کیا ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس کا تو ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، تو غلطی ہوئی ہم سے، اس پر ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کہیں ایسا نہ ہو ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا، نہیں، تم لوگ اللہ کے دین کے لیے گئے، ٹھیک ہے، نادانستگی میں ایک عمل ایسا ہو گیا، اللہ پاک اس عمل پر تمہیں پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے پورے پورے مستحق ہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ ضمناً ایک بات یہاں اور بھی جو ان آیات میں چل رہی ہے، 4 مہینے ایسے تھے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے بھی یہ اصطلاح بار بار استعمال کی ہے۔ یہ 4 مہینے تھے، رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ ان 4 مہینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہر قسم کی لڑائی اور کسی بھی قسم کا قتال اور جنگ یہ منع تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ اصول چلا آ رہا تھا۔ مشرکین بھی کسی نہ کسی حد تک اس کی پاسداری کرتے تھے، گو اس میں ڈنڈی مارتے تھے، اور ڈنڈی کیا مارتے تھے وہ ہم 10ویں پارے میں پڑھیں گے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ وہ ڈنڈی یہ مارتے تھے کہ حرمت والا مہینہ آ گیا ہے نا، مثال کے طور پر رجب آ گیا ہے، لڑائی چل رہی ہے، اچھا وہ کہتے تھے اس دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ رجب والے مہینے کو حرمت والا مہینہ نہیں قرار دیتے، رجب میں لڑائی کر لیتے ہیں، اور رجب کے بعد شعبان آئے گا تو اس کو ہم حرمت والا مہینہ بنا لیں گے،
اور جو کمی یہاں ہوئی ہے وہاں پوری کر لیں گے. یا پھر ایسا ہے کہ اس دفعہ تو یہ ہم لڑائی کرتے ہیں, یہ لڑائی بند نہیں کرنی یہاں پر, اور اگلے سال ہم ایسا کریں گے کہ 2 مہینے رجب کے ساتھ کوئی اور مہینہ ملا کر 2 مہینے ہم حرمت والے مہینے ملا لیں گے. کبھی ایسا بھی کرتے تھے, کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ سال کے 12 کے بجائے 13 مہینے بنا لیتے تھے. نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ جو فطری ایک کیلنڈر چل رہا تھا وہ گڑبڑ ہو گیا تھا, وہ آگے پیچھے ہو گیا تھا. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا تو اس سال بالکل ذی الحج کا مہینہ وہی مہینہ آیا اصلاً جو اللہ کی طرف سے تھا. اس لیے وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدارک علی ہیئۃ اللہ, کہ جو زمانہ ہے وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی جو ترتیب ہے اس پر آ گیا ہے. یہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گڑبڑ کی تھی, لیکن اس گڑبڑ کے باوجود اس دفعہ ذیقعد اسی مہینے میں آیا ہے جو اللہ کی طرف سے ذیقعد کا مہینہ ہے. یہ لوگ کبھی 1 مہینہ کم کر دیتے تھے سال میں, کبھی بڑھا دیتے تھے سال میں, وہ چیزیں ڈسٹرب ہوئی تھی. لیکن اب اللہ کا شکر ہے اس سال آپ نے فرمایا کہ وہی ذیقعدہ کا مہینہ آیا ہے جو اللہ کی طرف سے ذیقعدہ کا مہینہ ہے. تو یہ لوگ باوجود اس کے کہ وہ لڑتے تھے, مشرک تھے, لیکن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے. اسلام کے ابتدائی دور کے اندر حرمت والے مہینے ہی قرار پاتے تھے. اچھا, یہ لوگ اس بارے میں سینسٹیو بھی بڑے تھے. سینسٹیو اس طرح سے تھے جس طرح ہمارے ہاں محرم آتا ہے نا تو بس ختم. اگر آپ کہیں سنتے ہیں محرم کے مہینے میں فلاں کے ہاں شادی ہو رہی ہے تو یکدم سب لوگ یہ کیا, یہ مسلمان ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں, بڑی بات چیت شروع کر دیتے ہیں, قطع نظر اس سے کہ شرعاً اس کا حکم کیا ہے یا کیا نہیں. لیکن معاشرتی طور پر محرم کے مہینے میں اور خاص طور پر محرم کی ابتدائی تاریخوں میں اگر اس طرح کا کوئی پروگرام ہو تو لوگ اچھا خاصا اس کو معیوب اور برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی یا اس کو اچھا خاصا معیوب سمجھتے تھے. اسلام کے ابتدائی دور میں یہ حکم قائم رہا, پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم ختم فرما دیا. اب حرمت والے مہینوں کا وہ احترام برقرار نہیں رہا کہ اب آپ اس میں کسی قسم کی جنگ نہیں کر سکتے, لڑائی نہیں کر سکتے. یہ حکم اللہ پاک نے منسوخ فرما دیا. اب مسلمانوں کے لیے 12 کے 12 مہینے ایک جیسے ہیں. ہاں, عظمت کے اعتبار سے کچھ مہینے نسبتاً زیادہ اجر و ثواب والے, جیسے رمضان ہے, جیسے ذی الحج ہے. اجر و ثواب کے اعتبار سے کچھ دن زیادہ فضیلت والے ہیں, جیسے یہ عید الفطر کا دن ہے, عید الاضحیٰ کا دن ہے, اور 9-10 محرم کا دن ہے. یہ اللہ کی طرف سے ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں, یہ اللہ کی طرف سے زیادہ عظمت والے ہیں. لیکن وہ جو حرمت تھی نا, لڑائی جنگ نہیں ہو سکتی, وہ اللہ نے ختم فرما دی. وہ اب اس امت کے اوپر وہ حکم اس انداز کے اندر باقی نہیں رہا.